پانی کی ضرورت نہیں، پانی کا وہ چشمہ پھوٹا وہاں کہ عرب کی دنیا کی سب سے متبرک چیز زمزم شریف ہے، سب سے پاکیزہ پانی. تو وہ پانی آج موجود ہے. کوئی نہ دوڑے تو وہ بھی پیے گا، دوڑے گا تو وہ بھی پیے گا. ضرورت نہیں، ختم ہو گئی ضرورت. اس وقت ضرورت کے تحت دوڑی تھی، آج ضرورت نہیں، پر حکم یہی ملا. اللہ کا بھی یہی حکم، اللہ کے رسول کا بھی یہی حکم، انبیاء کی سنت بھی یہی کہ اس مقام پر اسی طرح دوڑنا چلنا ہے جس طرح اللہ کی بندی ہاجرہ دوڑی تھی. بے شک ضرورت نہیں، پر ادا تو وہی ہے جو اللہ کی بندی کی ادا تھی. تو یہ ادائیں محبوبین کی ادائیں. حضرت ذوالنون مصری، وہ پھر مساوات کی طرف میں آؤں. حضرت ذوالنون مصری رحمت، بڑے برگزیدہ بزرگ، اللہ کے ولی، عاجزی اور انکساری کا پیکر. اور مساوات کی طرف انہوں نے پھر حج کے دوران ایسا اشارہ کیا کہ رہتی دنیا تک وہ اشارہ کیا تھا، وہ جملہ کیا تھا، وہ اشارہ آپ کا کئی ایک غرور و تکبر کرنے والوں کے کام آ گیا اور کامیابی کے راستے پہ ڈال دیا. آپ حج کے لیے گئے، طواف میں مشغول ہوئے، آپ کے ساتھ لوگ مسلمان ہیں، بادشاہ بھی ہیں، بادشاہوں کے غلام بھی ہیں. طواف ہو رہا ہے بیت اللہ شریف کا. جب طواف کرتے کرتے ایک غلام پر نظر پڑی، آگے بادشاہ طواف کرتا ہے، پیچھے غلام، اور غلام اپنے پاؤں اس انداز سے اٹھاتا ہے، اس کی چال ڈھال کچھ اس طرح کی ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ جو آگے بادشاہ طواف کر رہا ہے میں اس بادشاہ کا غلام ہوں. تب تو میں ایسے قدم اٹھا رہا ہوں، تب ایسے انداز سے چل رہا ہوں، تب ایسی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تب ایسی حرکات جسم کی ہے کہ میں ایک شہنشاہ کا غلام ہوں. حضرت ذوالنون مصری کو کسی غلام نے اشارہ کیا کہ اس آدمی کی چال دیکھیے. آپ نے جب دیکھا، اس کا اشارہ پایا تو دیکھا تو اس کے قدم بڑے غرورانہ انداز میں اٹھ رہے. ہے تو بادشاہ کا غلام، اور آگے بادشاہ ہے، پیچھے غلام ہے. غرور اور تکبر کا پیکر بنا ہوا. آپ فوراً آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اس کے کانوں میں کہا، تم اس طرح کیوں چلتے ہو؟ یہ آگے کون ہے؟ اس نے کہا، یہ میرا بادشاہ ہے، وہ آگے ہے، میں اس کا غلام ہوں، میں پیچھے اس لیے چل رہا ہوں، قدم اس انداز سے اس لیے اٹھا رہا ہوں لوگوں کو پتہ چل جائے میں اس بادشاہ کا غلام ہوں، تب میں قدم، میری چال ڈال اس انداز سے ہے. آپ نے کانوں میں کہا کہ اے غلام، پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھ، تو اس بادشاہ کا غلام ہے. جب وہ پیچھے پھرا تو ایک کمبل اون کا لپیٹے ہوئے ایک شخص طواف کر رہا ہے، انتہائی عاجزی انکساری کا پیکر ہے. آپ نے اسے اشارہ کر کے اللہ سے مخاطب ہوئے، اے اللہ، یہ دنیا کے بادشاہ کا غلام ہے، ایک پیچھے سے غلام آ رہا ہے جو احکم الحاکمین کا غلام ہے، دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ اس کی طرف بھی اشارہ کیا. بات اس کے پلے میں آ گئی، باندھ لی. اس نے غرور و تکبر کا لباس اتار دیا، کمبل لپیٹ لیا، اور پھر لپیٹنے کے بعد طواف میں مشغول ہو گیا. اب وہ تمیز ختم ہو گئی، بادشاہ سے بھی آگے ہو گیا اور عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا. فرماتے ہیں 6-7 دن تک میں مکہ المکرمہ میں رہا. 7ویں دن جو خبر مجھے پہنچی وہ یہ کہ وہ شخص جو طواف کر رہا تھا اس کا انتقال ہو گیا. کتنا خوش نصیب ہوا. اب پہلے تو غرورانہ چال تھی، ڈال تھی، اب جب وہ احکم الحاکمین کا غلام بنا، اب دل کی کایا پلٹ گئی، اب ناکامی کامیابی میں بدل گئی. جب روح پرواز کر گئی تو پورے مکے اور مدینہ طیبہ والوں نے اس کا جنازہ پڑھا. باقی باتیں بعد کی. مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ والے جتنے طواف کرنے والے کسی کے جنازے میں شامل ہو جائیں کتنی قسمت ہے. جنازہ پڑھا.
حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے دل میں یہ خیال آیا کہ اس شخص کی زیارت تو کر لوں. فرمایا میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے آس پاس جمع ہیں, زیارت بھی کر رہے ہیں, دفنانے سے پہلے زیارت بھی ہو گئی. فرمایا کہ میں جب گیا اس کا چہرہ دیکھا تو اتنا روشن تھا کہ 14ویں کا چاند بھی اسے دیکھ کے شرما رہا. تو بات سمجھ آئی؟ 12-13 لاکھ روپیہ دے کر کہیں ضائع نہ ہو جائے, وہاں جا کر غرور و تکبر دل میں نہ آ جائے. عاجزی انکساری کا پیکر بن کے اور اللہ کے محبوبین کی ادا سمجھ کر جس طرح یہ فریضہ ادا ہوا تو پھر تیرا مقام یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب حاجی پلٹ کر آئے تو اپنے ملک کی سرحد جس ایئرپورٹ پر وہ اترے تم اس کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کے لیے چلے جاؤ, اور جب تم وہ ایئرپورٹ پہ اترے باہر آئے تو اس سے مصافحہ کرو, معانقہ کرو, اس کے جسم کو اپنے جسم سے مس کرو, اور دوسرا پہلا کلمہ یہ کہو کہ ہماری بخشش کی دعا مانگ. یہ وہی حاجی تھا, گیا تھا کسی نے پوچھا ہی نہیں, کوئی چھوڑنے نہیں گیا. اب آیا تو حکم یہ ملا کہ استقبال بھی کرو, دعا کی سفارش بھی کرو. اے اللہ کے رسول ماجرا کیا, ہم سے تو جدا ہو کے گیا, ہم نے پوچھا تک نہ تھا, وہاں سے آیا تو آپ کا حکم ملا استقبال بھی ہو, دعا کا بھی کہا جائے. فرمایا ہاں, اس کی آنکھیں اب پاک ہو گئی, اس کے ہاتھ ایسے مقامات اور سنہری جالیوں کو مس کر کے پاک ہو گئے, اس کے قدم مکہ اور مدینہ, بیت اللہ اور روضہ انور کی زمین پر مس ہو کر پاک ہو گئے. وہ گیا تھا تو ناپاک تھا, اب آیا اس کی نگاہ بھی پاک, ہاتھ بھی پاک, جسم بھی پاک, پاؤں بھی پاک, اور جتنا پاک ہوگا جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اس واسطے پھر ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا فرمائی کہ اس سے جب کہو تو یہ دعا کرنے کو کہو کہ ہماری بخشش کی دعا کر, وہ تو بخشا ہوا آیا, وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا, تمہاری بھی بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق